سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کروں گا رمیش سنگھ اروڑا صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. آپ نے پریس کانفرنس سنی ڈار صاحب کی اور ڈی جی ISPR کی. تو یہ جو بھارت کی طرف سے اچانک سکھ کمیونٹی اور پاکستان کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کوشش انہوں نے کیوں شروع کی ہے؟ میر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کو ایک تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ نے جو بات کا آغاز ہی ہے، سب کی جو پریس کانفرنس تھی انہوں نے بھی اسی بات سے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا. دیکھیں میر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے آپ ہی نے میرا پروگرام کیا تھا جس میں میں آپ کے پاس آیا تھا. انہوں نے بیساکھی کی جو ایک ونڈرفل ایکسپیرینس ہمارا رہا، جہاں پہ پاکستان نے 7,000 سکھ یاتریوں کو ویزا دیا اور وہ پاکستان 5,600 800 میں سے پاکستان آئے اور یہاں سے محبتیں سمیٹ کی گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ 5,800 سکھ یاتری پاکستان تشریف لائے تھے تو ان کو وہی جو آپ نے بات کی پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان از ناٹ اے سیف کنٹری، لیکن وہ یہاں سے محبتیں سمیٹ کے جا رہے ہیں. اب جو کوشش کی جا رہی ہے پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا وار شروع کیا اور یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کی بغیر تحقیق کے پاکستان پہ ذمہ داری عائد کر دی، جبکہ پاکستان نے بڑا میچور بہیو کیا اور کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ آئے مل کے اس کی تحقیقات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے دن سے ہی مائنڈ بنایا تھا کہ ہم نے اس کا بلیم پاکستان کو کرنا ہے. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی سکھ کمیونٹی کو، ناٹ اونلی فرام دا انڈین سائڈ، ورلڈ وائڈ جہاں پہ بھی سکھ ڈائسپورا بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی ہم اس وقت جو بھی ہوگا ہم ساتھ پاکستان کا دیں گے، بیکاز پاکستان کا اور سکھ کا جو رشتہ ہے وہ ناخن اور گوشت کا رشتہ ہے، اور سکھ ازم کی بنیاد پاکستان میں ہے. سکھ ازم کی جتنی ایتہاسک استان ہے وہ پاکستان میں ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ عزت دی ہے سکھ ازم کو. سو اس لیے اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ود ان دا انڈیا، نہ صرف سکھ کمیونٹی کی طرف سے، بھارت کے اندر جو اس وقت انٹلیکٹ موجود ہے، وہ لوگ جو اس وقت لبرلزم کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو سوشلزم کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے جرنلسٹ ہوں، چاہے ان کا اور ایک جو ایلیٹ کلب ہے یا وہ کلب ہے جو اس وقت چاہتا ہے کہ امن کی بات کرے، ان کو بھارت کے اندر سے اس وقت شرمندگی کا سامنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی ایسی جو سیکٹ ہے یا کسی بھی ایسے فرقے ان کو سپورٹ نہیں کرا. سو کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سکھوں کے اندر ایک نفرت پیدا کی جائے. اور آج صبح سے مجھے میں آپ کے پروگرام سے پہلے بہت سارے جو ہمارے انڈین جرنلسٹ ہیں جو سکھ کمیونٹی کے، مجھے انہیں فون آئے کہ کرتارپور صاحب بند کر دیا گیا. تو میں نے ان کو برملا کہا کہ ہم نے کرتارپور صاحب بند نہیں کیا. جس دن بھارت نے پاکستانیوں کو کہا کہ آپ بھارت چھوڑ کے پاکستان جائیں، اسی دن ہماری پاکستان کی حکومت نے کہا کہ ہم بھارتیوں کے ویزے بند کریں، لیکن ہم اپنے سکھ یاتریوں کے لیے ویزے بند نہیں کر رہے ہیں، ہم کرتارپور صاحب بند نہیں کر رہے. کل بھارت کی سرکار نے جو ہمارے سکھ یاتری کرتارپور صاحب آتے ہیں، کل ان کو بند کیا. میں آج بھی یہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کرتارپور صاحب کی یاترا کھلی ہے، جو بھی بھارتی تشریف لانا چاہتے ہیں وہ آئے. اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں اپنی بھارتی سکھ یاتریوں کا کہ آپ کو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام آپ کو پہلے سے زیادہ پرجوش طریقے سے استقبال کرے گی، آپ کو عزت دے گی، اور یہاں سب کو محبت کا پیغام دے کر، امن کا پیغام دے کے واپس بھیجیں گے. اچھا جنرل سعید صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھارت کی طرف سے آج یلغار کی گئی ہے، پاکستان پہ ڈرون بھیجے گئے ہیں اور وہ سویلین ایریاز میں آئے ہیں، راولپنڈی کے کرکٹ اسٹیڈیم کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، کراچی گئے ہیں، سیالکوٹ، گجرانوالہ، اس طرح کی جگہوں پہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے اچانک پاکستان پہ ڈرونز کی یلغار کیوں کی گئی ہے؟ آنگمیر صاحب بہت شکریہ. میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں جی، تو اس پورے جو کانفلکٹ چل رہی ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے. جی دیکھیں، جو پوری دنیا کی تاریخ ہے اس میں ہمیں ایک چیز کا تو پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی نیشن اسٹیٹ رائز پہ ہو اور بہت زیادہ جو پار ہے اس کو جمع کر رہی ہو اپنے پاس، اور وہ اس لیڈر کے ہاتھ میں ہو جو یا کسی لسانی تعصب کی وجہ سے، یا کسی مذہبی تعصب کی وجہ سے، یا کسی ریشل تعصب کی وجہ سے بہت زیادہ ہیٹ مانگرر ہو، اور اس کو ایک سینس آف سپریورٹی بھی ہو، اور اس لیڈر کی بھی اور اس ریاست کی بھی ایک ریلیونس ہو انٹرنیشنل سسٹم سے، اکنامک ریزنز کی وجہ سے یا پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے. اور انٹرنیشنل سسٹم کے اندر جو امپورٹنٹ ایکٹرز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے
اس کے ہر مس اسٹیپ کو اگنور کریں اور دوسری طرف دیکھتے رہیں جی تو اس کا رزلٹ اینڈ پہ ہمیشہ امن کی تباہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے آپ ورلڈ وار 2 کے کانٹیکسٹ کو دیکھ لیں, چاہے آپ جو مڈل ایسٹ میں کچھ ایسے لیڈرز تھے, عراق کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ صدام جب شروع میں ایران کے لیے چاہیے تھے تو ان کا ہر مس اسٹیپ اگنور کیا گیا, الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہوا. تو انڈیا اس وقت فیل یہ کرتا ہے کہ وہ آن دی رائز ہیں, ان کے نیشنل پاور پوٹینشیل بہت گرو کر رہے ہیں, ان کے پاس ایک لیڈر ایسا ہے جو ڈریون, اس کی ہر پالیسی جو ہے وہ جو ہندوتوا کی ایک سینٹیمنٹ ہے اس سے ڈرائیو ہوتی ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں امپورٹنٹ پلیئرز جو ہیں دے آر ریڈی کہ وہ دوسری طرف دیکھیں ان کی غلطیوں کے اوپر. جی تو اس کا رزلٹ جو ریجن میں, نہ صرف پاکستان اور انڈیا کے لیے نہیں, پورے ریجن میں کوئی بہت اچھا نہیں ہونا آگے چل کے. جی انڈیا کی جو سیاسی فکر ہے, جو پولیٹیکل تھاٹ ہے, اور جو عسکری سوچ ہے, جو ملٹری تھاٹ ہے, وہ 2014 تک ایک خاص طریقے سے ایوالو ہوئی تھی, جس میں انڈیا کیا تھا, انڈیا کا امیج ورلڈ وائڈ یہ تھا کہ وہ ایک ڈیموکریٹک, بڑی ٹالرنٹ, انٹرنلی بڑی انکلوسیو اور بڑی پروگریسو اسٹیٹ ہے. جی 2014 کے بعد جو ان کا امیج ہے وہ کیا ہے, انٹرنلی بہت ڈسکریمنیٹنگ ہے, اور ریجن کے اندر وہ ایک جارحانہ حکمت عملی یا آپ کہہ لیں اسٹریٹجک پرو ایکٹیوزم کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں, اور پولرائزڈ بھی ہیں انٹرنلی. تو اس سوچ سے ایک جو پاکستان کی طرف نفرت ہے, مودی صاحب وہ پہلے جو موجود نفرت تھی اس کو بہت زیادہ ملٹی پلائی کر چکے ہیں ساری کمیونٹیز میں. جو آپ کا پہلا کویشچن تھا کہ سکس والا سے ریلیٹڈ جو میزل اسٹرائکس وہ کلیم کر رہے ہیں, تو باقی کمیونٹی کو تو بڑا انہوں نے چارج اپ کر لیا ہندوتوا کے سینٹیمنٹ پہ, سکس کو نہیں کر سکے. تو ہینس جو انہوں نے کل ڈرامہ رچایا ہے رات کو, اس کا ایک بڑا آبویس سا جواب مل جاتا ہے. اسی طرح جو ان کا ملٹری تھاٹ ہے یا جو عسکری سوچ ہے, وہ 2014 کے بعد اپنے بیسز کہاں ڈھونڈ رہی ہے. دیکھیں اگر آپ جو ملٹری فلسفی کو اینالائز کرنے والے ملٹری اینالسٹ ہیں, تو ان میں بہت ساروں میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ مودی صاحب جب کرکشیترا کی بات کرتے ہیں, مہا بھارتا کی بات کرتے ہیں, جو کرائسٹ سے 700-800 سال پہلے ہوئی تھی, اکھنڈ بھارت, اس سے وہ کوئی اس سے وہ انسپریشنز ڈرا کرتے ہیں. جی اس سے وہ انسپریشن ڈرا کرتے ہیں اکھنڈ بھارت کی بھی, اس سے وہ انسپریشن ڈرا کرتے ہیں ہیرو ورشپ کی بھی. جو پہلا لیسن تھا جو سینچریز تک ہندو کلچر میں رہا کرکشیترا کا, وہ تھا ہیرو ورشپ. اینڈ بہت سارے ہسٹورین سمجھتے ہیں کہ بالی ووڈ کی برتھ بھی اسی انسپریشن میں ہے, ہیرو ورشپ میں. اچھا. اور دوسرا وہ ایک کرکشیترا سے انسپریشن ڈرا کرتے ہیں جسٹ وار کی. اور اب جھوٹ بول کے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو وہ پچھلے چند دن سے کر رہے ہیں, اس کو وہ جسٹ وار کے طور پہ پورٹری کرنا چاہتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ بول رہے ہیں جنرل صاحب, ہمارے ساتھ وہ یہ بول رہے ہیں کہ وہ جو کرکشیترا تھا وہ کارنوار اور کارنوار 2 ٹرائبز میں تھا, وہ 2 نیوکلیر پاورز میں نہیں تھا, تو اس کی ریلیونس اس سے ڈرا. اچھا